رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، اور سامعین اعظام، گزشتہ کل سے تقاریر اور علماء کرام کے خطاب چل رہے ہیں. مختلف موضوعات پر مدلل تقریریں آپ سماعت فرما رہے ہیں، جن میں سے ایک اہم موضوع، ایک اہم عنوان جو گزشتہ کل کئی مقررین نے اس عنوان پر آپ کے سامنے باتیں رکھی، وہ ہے شادی بیاہ. اس عنوان پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی میں بھی آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر کچھ باتیں رکھوں گا انشاءاللہ. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا. ذمہ داری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نکاح کراؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد شادی شدہ نہیں ہیں یا تم میں سے جو عورتیں شادی شدہ نہیں ہیں ان کا نکاح کراؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا. خیر، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ چیز تو ایک بڑی اچھی ہے کہ نکاح میں یہاں زیادہ تاخیر نہیں ہوتی ہے بالمقابل شہروں کے. آپ شہروں کا جائزہ لیجئے،
تو وہاں معلوم چلتا ہے کہ 30 سال 35 سال لڑکے کی عمر ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے آ رہے ہیں، لیکن نہ جانے کس بنیاد پر رشتے ٹھکرائے جا رہے ہیں، ابھی عمر نہیں ہوئی، 30 سال 35 سال کم عمر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، جو شادی شدہ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شادی کراؤ، یہ ذمہ داری دی۔ اگر یہ عنوان مجھے آج سے کچھ صدیاں پہلے، یا یوں کہہ لیں کہ آج سے 1000 سال پہلے مجھے یہ عنوان ملتا تو شاید بات 2 منٹ میں ختم ہو جاتی۔ یہ جو شادی بیاہ کا عنوان ہے، یہ ٹاپک ہے، اگر یہ مجھے پہلے ملا ہوتا تو محض 5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ کے ختم ہو جاتا۔ کیونکہ نکاح کیا ہے اصل میں؟ آپ نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی پسند آئی، ایجاب و قبول کے بعد لڑکی گھر آئی، اگلے دن ولیمہ کیا، خلاص یہی نکاح، یہی شادی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے ایک وسیع وقت چاہیے، ایک بہت زیادہ وقت چاہیے، کیونکہ آج ہم اور آپ نے، آج معاشرے نے، آج سماج نے شادی بیاہ کو اتنا ٹف بنا دیا ہے، اتنا دشوار بنا دیا ہے کہ اگر کوئی انسان شادی کرنے کے بارے میں سوچے بھی تو کانپ جائے۔ یعنی اتنے اخراجات ہیں، طرح طرح کے رسومات ہیں، طرح طرح کے فنکشن ہیں، مجلسیں ہیں، معمولی نہیں ہے آج کے دور میں۔ شادی کے بارے میں ہر نوجوان سوچتا ہی ہے، اور بڑے میٹھے میٹھے خیالات بھی آتے ہیں ذہن میں، اور واقعی یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ ہے بھی بہت خوبصورت چیز۔ یہ شادی، یہ نکاح جو ہے بہت اچھی چیز ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ گھر میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سر پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود پر اپنا سر مبارک رکھتے ہیں اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی گود پر سر رکھ کر آپ سوتے ہیں، امی عائشہ کے ساتھ آپ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روٹھ جاتی ہیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو مناتے ہیں، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ ان کے گھروں میں، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ یہ کتنی پیاری چیزیں ہیں، اور یہ واقعی بہت خوبصورت تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنوارے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہم نے شادی بیاہ کو اتنا دشوار کر رکھا ہے، اتنی طرح طرح کے غلط رسومات ایجاد کر رکھے ہیں کہ اگر ایک بندہ شادی کے بارے میں سوچے بھی تو وہ کانپ جائے، اتنے اخراجات سامنے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے بات شادی تک پہنچ جاتی ہے، کسی طرح تک بات فکس ہو جاتی ہے کہ چلو اب شادی کرنی ہے بھائی۔ اب بات آتی ہے جہیز۔ جہیز کا میں یوں کہوں کہ جہیز کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کے سینے پر چڑھ کر زور زبردستی کر کے اس سے کچھ ڈیمانڈ کرنا۔ آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ ایک لڑکی کا باپ اپنی وہ بیٹی دیتا ہے جس کو اس نے بچپن سے اپنے سینے سے لگا کر پالا، اپنی بیٹی کے ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری کا خیال رکھا، اس کی ہر ضروریات، ہر ضرورت کے سامان کو اس کے لیے مہیا کیا، اور اس کو ایک عمر تک پہنچایا، اسے پڑھایا لکھایا، اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی۔ لیکن جب وہ بالغ ہوتی ہے، جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، وہ باپ اپنی اس بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس وقت آپ اس سے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور آپ خود تو سوچیں کہ وہ لڑکی جو آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کی زوجیت میں جو آ رہی ہے،
وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ماں باپ بھائی بہن رشتے ناتے اپنے گھر در و دیوار اپنے ہمجولی سہیلی سب کو چھوڑ کر سب کچھ قربان کر کے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ اس لڑکی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. اور جہیز کا مطالبہ کس طرح ہوتا ہے آپ ذرا غور کریں. دو فیملی آپس میں بیٹھی ہوئی ہے. لڑکے والے کہتے ہیں 1 لاکھ, ادھر سے کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ ہو جا رہا ہے, اتنا زیادہ. تو لڑکی کی ماں بڑے چوڑ میں آ کر کیا کہتی ہے, ارے نہیں 1 لاکھ تو دینا پڑے گا نا, وہاں بھی تو ہمیں 1 لاکھ دیا جا رہا ہے, اگر آپ ہمیں 50,000 دے رہی ہیں تو ہم وہاں سے کر لیں رشتہ اپنا. 1 لاکھ تو ہمیں دوسرے گھر سے مل رہا ہے تو ہم آپ کے یہاں کیوں کریں. گویا لڑکے کے ماں باپ بھی اپنے لڑکے کو ایک بکرا بنا کر بیچنے کے لیے آ جاتے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ عنوان اتنا وسیع ہے اور اس پر اتنے مواد ہو سکتے ہیں, اتنے پوائنٹ ہو سکتے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ کو گنانا بہت مشکل ہے. تو صرف جہیز ہی پر اگر بات کی جائے تب بھی آپ ذرا غور کریں, شادی کی ایک اہم رکاوٹ بھی یہ جہیز بن رہی ہے. آج گھروں میں جو لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, نکاح نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب واحد یہی ہے کہ آج جہیز کا مطالبہ اس خطرناک طریقے سے کیا جاتا ہے اور اتنے چوڑ میں آ کر کیا جاتا ہے, لگتا ہے کہ وہ لڑکے کا حق ہے کہ شادی کرے تو جہیز تو لینا واجب چیز ہے. یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں. آپ خود دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا. کہیں بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنے کسی بھی داماد کو جہیز دیا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آپ آئیں, آپ صحیح حدیثوں کا رخ کریں, آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعہ اصل میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی نکاح کرنے کا حکم دیا وہاں نہ جہیز کی بات کی, نہ رسم و رواج کی بات کی, نہ ڈیمانڈ کرنے کی بات کی. جب بھی نوجوانوں کو دیکھا کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے استطاعت رکھتی ہو وہ شادی کرے. نہیں کہا کہ شادی کرنے کے بعد جہیز کا مطالبہ کرے. طرح طرح کے غلط رسومات کو وہ انجام دے. آج ہمارے یہاں کیا ہے, نکاح فکس ہوا, ہلدی کی رسم, مہندی کی رسم, رات جگائی, پھر نہ جانے طرح طرح کے اور رسومات ہیں. اللہ کے نبی نے کہا فلیتزوج, بس شادی کرنی ہے, کچھ نہیں. اور اس کی وجہ کیا بیان کی اور اس کے فائدے, 2 فائدے بیان کیے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. 2 فائدے. اب اس سے کیا ہوگا, شادی کے 2 فائدے بتا رہے ہیں. ایک تو آپ کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی, نگاہیں نیچی رہیں گی, اور دوسری چیز کہ آپ کے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. بس یہ 2 چیزیں ہیں. آپ دیکھیں آج سماج میں انہی 2 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ان 2 چیزوں کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج نوجوانوں کی نگاہیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ آپ خود ابھی کا جائزہ لے لیں, آپ جلسے گاہ کا جائزہ لے لیں. وہ تو خیر قابل مبارکباد ہے منتظمین اجلاس کہ انہوں نے اس سال پہلے کے مقابلے میں مرد و زن کے اختلاط کو بہت زیادہ توجہ دیا اور اس پر بہت زیادہ کام کیا. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جلسے گاہ تک لوگ دونوں ساتھ میں آتے تھے, تب یہاں پر راستے ان کے الگ الگ ہوتے تھے. لیکن ابھی تو الحمدللہ راستے شروع ہی سے الگ الگ ہیں. مرد و زن کے اختلاط کی جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہے. آپ خود سماج میں دیکھ لیں, ان 2 چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج سماج میں نگاہیں اتنی خراب ہو چکی ہیں, اتنی آزاد نگاہیں ہو چکی ہیں کہ کسی بھی نوجوان کی نگاہ حد تک نہیں ہے. کوئی نوجوان نگاہ اٹھا کر کسی کو بھی دیکھ لیتا ہے. بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ہم اور آپ سب جانتے ہیں
بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں پر غور کریں، ان سب چیزوں کو ذرا دیکھیں، عقل سے سوچیں کہ آخر ہمارا سماج جا رہا ہے کس طرف، آخر ہم کر کیا رہے ہیں۔ آج نکاح ایک آسان چیز تھی، آج ہم نے اس کو بہت خراب بنا دیا۔ شادی بہت آسان تھی، بہت خراب بنا دیا، بہت مشکل، بہت دشوار بنا دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مل کر سماج کی اس برائی کو، سماج کی اس خرابی کو دور کریں، اور اللہ رب العالمین سے ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شادی بیاہ میں آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شادی بیاہ کے غلط رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو بڑی آسانی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔